الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 20 رکعت تراویح پر گفتگو چل رہی تھی۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل پر 2 حدیثیں پیش کی، پھر حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا مبارک عمل پیش کیا، پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے مبارک عمل کو پیش کیا، پھر تابعین کے مبارک عمل کو پیش کیا، ائمہ اربعہ کے مبارک عمل کو پیش کیا، مشاہیر امت کو پیش کیا، اجماع امت پیش کیا، اور پھر بلاد اسلامیہ کے عمل کو پیش کیا۔ تو اتنی تفصیل کے ساتھ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ تراویح 20 رکعت ہی سنت ہے۔ اب ہم غیر مقلدین کے یا ان حضرات کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں جو حضرات 20 کی بجائے 8 رکعت تراویح کو سنت کہتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ العزیز ان عبارات کو پیش کریں گے کہ جو ہمارے اکابر کی ہیں اور ان کو ہمارے خلاف پیش کیا جاتا ہے کہ تم 20 رکعت تراویح کے قائل ہو، جبکہ تمہارے اکابرین میں سے فلاں 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 نے 8 لکھی۔ اس کی وضاحت بھی کر دی جائے گی تاکہ اس حوالے سے کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ تو جو 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں ان کی دلیل نمبر 1، صحیح بخاری باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ، عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ اخبرہ انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3۔ جوابات ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس روایت میں 8 رکعت تراویح کا ذکر نہیں بلکہ اس میں تہجد کا ذکر ہے، اس لیے کہ اس حدیث مبارک کے اندر ہے، ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی 3 وتر اور 8 نوافل، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ظاہر ہے تراویح رمضان میں ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں تراویح نہیں ہوتی، تو اس میں ان نوافل کا ذکر ہے کہ جو 12 ماہ ادا کیے جائیں، اور 12 ماہ میں ادا کیے جانے والے نوافل کو تہجد کہتے ہیں، تراویح نہیں کہتے۔ جواب نمبر 2، اس حدیث مبارک میں یہ بات واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے یہ نہیں ہے، یعنی تنہا نماز پڑھتے تھے، انفرادی نماز کا ذکر ہے، باجماعت کا ذکر نہیں۔ تہجد کی نماز انفرادی ہوتی ہے، تراویح کی نماز اجتماعی اور باجماعت ہوتی ہے، تو اس میں ان نوافل کا ذکر ہے جو انفرادی پڑھے، اور انفرادی پڑھے جانے والے نوافل کا نام تہجد ہے، تراویح نہیں ہے۔ جواب نمبر 3، اس حدیث مبارک میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو 11 رکعت پڑھتے تھے اس کا طریقہ یہ، یصلی 4 4 رکعت، ثم یصلی 4 پھر 4 رکعت، ثم یصلی 3 پھر 3 رکعت، یعنی 4 پڑھتے سلام پھرتے پھر چلا پھر 3۔ تو یہ 4 4 رکعت یہ تہجد میں تو ہے، تراویح میں 4 4 نہیں، تہجد تراویح میں 2 2 ہے، یعنی تہجد میں آپ 4 پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، 2 پڑھ کے سلام پھریں تب بھی ٹھیک ہے۔ تہجد کی ترتیب 4 پڑھیں پھر سلام، پھر 4 پڑھیں پھر سلام، پھر 3 وتر پھر سلام، یہ بھی ٹھیک ہے۔
دو رکعت پڑھیں سلام، دو رکعت پڑھیں سلام، دو رکعت پڑھیں سلام، یہ بھی ہے۔ پھر اس میں تو 4 کا ذکر ہے، اور تراویح میں اکٹھی 4 رکعت نہیں ہیں، بلکہ تراویح میں 2 رکعت کے بعد سلام، پھر 2 رکعت کے بعد سلام، اس لیے اس میں تہجد کا ذکر ہے، تراویح کا ذکر نہیں۔ ممکن ہے کوئی ساتھی شبہ ڈالے اور غلط فہمی کے اندر مبتلا کرے کہ اس حدیث میں تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب تہجد میں 2 کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا نہیں، تہجد میں 4 بھی ہیں، 2 بھی ہیں، اور تراویح میں 2 ہی ہیں، 4 قطعاً نہیں ہے، تو فرق ہے 4 میں۔ جواب نمبر 4، دیکھیں محدثین کی مبارک عادت یہ ہے کہ جب نوافل تہجد کے ذکر کریں تو عنوان قائم کرتے ہیں صلاۃ اللیل، قیام اللیل، اور جب ذکر فرمائیں تراویح کو تو پھر ذکر کرتے ہیں قیام رمضان۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی اس حدیث کو محدثین نے کہاں ذکر کیا۔ پہلے اس ضابطے کے مطابق چند ایک محدثین کی کتب کے ابواب کی ترتیب دیکھیں۔ صحیح بخاری، جب تہجد کی بات کی تو باب فضل قیام اللیل، تراویح کی بات کی تو باب فضل من قام رمضان۔ صحیح مسلم، تہجد کی بات کی تو باب صلاۃ اللیل، تراویح کی بات کی تو باب الترغیب فی قیام رمضان وہو التراویح۔ سنن ابی داؤد، تہجد کی بات کی تو باب فی صلاۃ اللیل، تراویح کی بات کی تو باب قیام شہر رمضان۔ سنن ترمذی، تہجد کی بات کی تو باب فی فضل صلاۃ اللیل، تراویح کی بات کی تو باب ما جاء فی قیام شہر رمضان۔ سنن نسائی، تہجد کی بات کی تو کتاب قیام اللیل، تراویح کی بات کی تو ثواب من قام وصام۔ سنن ابن ماجہ، تہجد کی بات کی تو باب ما جاء فی قیام اللیل، تراویح کی بات کی تو باب ما جاء فی قیام شہر رمضان۔ موطا امام مالک، تہجد کی بات کی تو باب فی صلاۃ اللیل، تراویح کی بات کی تو باب فی قیام رمضان۔ مشکات المصابیح، تہجد کی بات کی تو باب فی صلاۃ اللیل، تراویح کی بات کی تو باب قیام شہر رمضان۔ ریاض الصالحین، تہجد کی بات کی تو باب فضل قیام اللیل، تراویح کی بات کی تو باب استحباب قیام رمضان وہو التراویح۔ صحیح ابن حبان، تہجد کی بات کی تو فصل قیام اللیل، تراویح کی بات کی تو فصل فی التراویح۔ مجمع الزوائد، تہجد کی بات کی تو بابن فی صلاۃ اللیل، تراویح کی بات کی تو قیام رمضان۔ سنن کبریٰ للبیہقی، تہجد کی بات کی تو بابن فی صلاۃ اللیل، تراویح کی بات کی تو بابن فی قیام شہر رمضان۔ جمع الفوائد، تہجد کی بات کی تو صلاۃ اللیل، تراویح کی بات کی تو قیام رمضان و تراویح۔ قیام اللیل المروزی، تہجد کی بات کی تو بابن فی صلاۃ اللیل، تراویح کی بات کی تو قیام رمضان۔ ہم نے چند ایک مثالیں دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ محدثین کی مبارک عادت یہ ہے تہجد کے لیے صلاۃ اللیل، قیام اللیل یہ عنوان قائم کرتے، اور تراویح کے لیے قیام رمضان کا عنوان قائم کرتے۔ اب اس اصول اور محدثین کی مبارک عادت کی روشنی میں دیکھیں کہ یہ جو 8 رکعت والی روایت ہے اس کو محدثین کہاں لائے ہیں۔ نمبر 1، صحیح بخاری، یہ لائے ہیں کتاب التہجد۔ امام بخاری اس حدیث مبارک کو لائے ہیں کتاب التہجد، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ، تو انہوں نے عنوان قیام اللیل کا قائم کیا ہے، یعنی تہجد۔ صحیح مسلم، باب صلاۃ اللیل وعدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل۔ سنن ابی داؤد، باب صلاۃ اللیل۔ سنن ترمذی، باب ما جاء فی وصف صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل۔ موطا امام مالک، باب ما جاء فی صلاۃ اللیل۔ سنن نسائی، کتاب قیام اللیل۔ زاد المعاد ابن قیم، قیام اللیل۔ تو دیکھو محدثین نے اس روایت کو قیام اللیل اور صلاۃ اللیل کے تحت لائے ہیں،
معلوم ہو کہ محدثین کے ہاں یہ اس حدیث کا تعلق تہجد کے ساتھ ہے، اس حدیث کا تعلق تراویح کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں اس جواب پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، وہ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک کو جہاں کتاب التہجد باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل کے تحت لائے ہیں، اسی طرح اس حدیث کو باب فضل من قام رمضان کے تحت بھی لائے ہیں۔ حضرت امام محمد اس کو باب قیام شہر رمضان میں بھی لائے ہیں، یعنی دو بار لائے ہیں۔ تو اگر یہ تعلق تہجد کے ساتھ تھا تو پھر قیام رمضان کے ساتھ کیوں لائے؟ جواب سماعت فرما لیں، حضرت امام بخاری اور حضرت امام محمد دونوں پہلے اس کو قیام اللیل کے تحت لائے ہیں، یہ بتانے کے لیے تہجد ہے، اور پھر قیام شہر رمضان کے تحت بھی لائے ہیں امام محمد، اور فضل من قام رمضان کے تحت بھی لائے ہیں امام بخاری، یہ بتانے کے لیے کہ تہجد صرف غیر رمضان میں نہیں بلکہ رمضان میں بھی پڑھنے ہیں، اور یہ موقف ہمارا ہے۔ ہم کہتے ہیں تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے۔ تراویح رمضان میں ہے، غیر رمضان میں نہیں۔ تہجد رمضان میں بھی ہے، غیر رمضان میں بھی ہے۔ تو یہ ہمارے موقف کی تائید ہو رہی ہے، آپ کی نہیں۔ جواب نمبر 5، اگر اس حدیث کو مان لیا جائے جس طرح یہ لوگ مانتے ہیں عنوان کے مطابق، تو سوال یہ ہے کہ آپ لوگ تو 8 تراویح اور 1 وتر کی بات کرتے ہو، یہاں تو 8 اور 3 وتر کی بات ہے، اور پھر یہ 3 یہ نہیں کبھی کبھی، یعنی کبھی 1 کبھی 3، کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل نقل کیا جا رہا ہے۔ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان علی فی غیرہ علی 11 رکعتا، رمضان اور غیر رمضان میں آپ کا معمول یہ ہے یصلی اربعا ثم یصلی اربعا ثم یصلی ثلاثا، 4 4 اور 3، اور آپ 3 کبھی 1 کبھی 3 کبھی 1 اور زیادہ کوشش کرتے ہیں 1 کی۔ یہ حدیث آپ کی دلیل نہیں بن سکتی، معذرت، خوش فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ ان کی دلیل نمبر 2، المعجم الصغیر للطبرانی جلد 1 صفحہ 190، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان 8 رکعات وأوتر، فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد فرجونا أن يخرج فلم نزل فيه حتى أصبحنا، ثم دخلنا فقلنا يا رسول الله اجتمعنا البارحة في المسجد فرجونا أن تصلي بنا، فقال إني خشيت أن يكتب عليكم۔ یہاں کیا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان 8 رکعات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ہمیں 8 رکعات پڑھائی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ 8 رکعات سنت ہے، اللہ کے نبی کا مبارک عمل ہے۔ یہی روایت صحیح ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ 531، صحیح ابن حبان صفحہ 710، قیام اللیل المروزی صفحہ 155 پر بھی موجود ہے۔ جواب سماعت فرمائیں، مذکورہ کتب میں یہ روایت 2 سندوں کے ساتھ آئی ہے۔ نمبر 1 اسحاق ابو الربیع یعقوب قمی عیسیٰ بن جاریہ جابر بن عبداللہ۔ نمبر 2 محمد بن حمید الرازی یعقوب قمی عیسیٰ بن جاریہ جابر بن عبداللہ۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ سے نقل کرنے والے عیسیٰ بن جاریہ ہیں، عیسیٰ بن جاریہ سے نقل کرنے والے یعقوب قمی ہیں، آگے ان سے ایک جگہ ابو ربیع ہیں اور ایک جگہ پر محمد بن حمید ہے، فرق ہو گیا۔ اب عیسیٰ بن جاریہ جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، ان کے اوپر محدثین نے بہت سخت جرح فرمائی ہے۔ سے ابن خزیمہ عیسیٰ بن جاریہ فیہ لین، ان میں کمزوری تھی۔ امام یحییٰ بن معین لیس بذالک عندہ مناکیر، لیس بذاک عندہ مناکیر،
یہ شخص کبھی نہیں تھا، وجہ بذا کا اندہ مناکیر، اس وجہ سے کہ اس کے پاس منکر روایات موجود تھیں۔ امام نسائی منکر الحدیث، حضرت امام ابو داود فرماتے ہیں منکر الحدیث، حضرت امام نسائی فرماتے ہیں متروک الحدیث، امام ابن عدی فرماتے ہیں احادیث و غیر محفوظہ، حضرت امام ساجی ان نے ضعفاء میں ذکر کیا، ذکر و فی الضعفاء، امام عقیلی نے ان کو ضعفاء میں ذکر کیا ہے، ذکر و فی الضعفاء۔ یہ پوری گفتگو میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 312، تہذیب و تہذیب جلد 5 صفحہ 193 اور 92 پر موجود ہے۔ نمبر 2، یعقوب قمی، اس کا نام ہے یعقوب بن عبداللہ القمی، امام دارقطنی فرماتے ہیں لیس بالقوی، میزان الاعتدال جلد 5 صفحہ 178۔ تو دونوں راوی متروک ہیں، دونوں راوی کمزور ہیں۔ دلیل نمبر 3، وبه قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا يعقوب عن عيسى بن جارية قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان من الليلة شيء يعني في رمضان قال وما ذاك يا أبي قال نسوة في داري قلنا إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك قال فصليت بهن 8 ركعات ثم أوترت قال فكان شبه الرضا فلم يقل شيئا۔ مسند ابی یعلا جلد 3 صفحہ 336۔ پہلا جواب، اس میں وہی عیسیٰ بن جاریہ اور یعقوب قمی ہیں جو مجروح ہیں، ضعیف ہیں، ان کی جرح پہلے ذکر کی جا چکی ہے، لہذا روایت سخت ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل استدلال نہیں۔ نمبر 2، اس روایت کے جو طرق ہیں آپ ان کو جمع کریں تو اس روایت میں اضطراب بہت ہے، کیونکہ یہ روایت مسند احمد میں ہے، مسند ابی یعلا میں ہے، قیام اللیل مروزی کے اندر ہے۔ مسند احمد میں رمضان کا لفظ نہیں، مسند ابی یعلا میں یعنی رمضان ہے، اور قیام اللیل مروزی میں فی رمضان ہے۔ تو جب رمضان کا لفظ نہیں تو کیا معلوم یہ تہجد کے بارے میں ہے، تراویح کے بارے میں ہے؟ مطلق بات ہوگی نا کہ حضور میں نے عجیب معاملہ میرے ساتھ پیش آیا، میں گھر میں تھا، خواتین نے کم چاہتے ہیں تمہارے پیچھے نماز پڑھے، میں نے 8 رکعت پڑھا دی۔ اب یہ تہجد ہے، تراویح ہے، چونکہ ذکر ہی نہیں، اور ایک کے اندر ہے یعنی فی رمضان، اور ایک میں فی رمضان، ممکن نیچے راوی کا اپنی طرف سے اضافہ ہو۔ نمبر 2، مسند ابی یعلا اور قیام اللیل مروزی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث حضرت ابی بن کعب کا اپنا واقعہ ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جاء ابی بن کعب الی رسول اللہ، اور جبکہ مسند احمد کی روایت میں یوں ہے عن جابر عن ابی بن کعب جاء رجل الی النبی، کوئی اور شخص آیا، ابھی روایت کر رہے ہیں کوئی شخص آیا، تو ایک سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ حضرت ابی کا ہے، ایک سے معلوم ہوتا ہے واقعہ کسی اور کا ہے، پھر اس طرح آ گیا۔ نمبر 3، دیکھیں یہ راوی خود ایک عجیب بات کہتا ہے، انہ کان من اللیل شیء، آج ایک کام مجھ سے سرزد ہو گیا، یعنی عام طور پر ایسا ہوتا نہیں لیکن میں نے کیا۔ معلوم ہوا کہ عام ماحول جو تھا وہ 8 رکعت کا نہیں تھا، عام ماحول یہ نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ عملت اللیلۃ عملا، میں نے آج رات ایک ایسا کام کیا ہے۔ تو جب صحابی خود اس بات کو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کام سرزد ہو گیا، ایک انوکھا کام ہوا، تو اس پر تو مزید تبصرے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جس طرح کوئی شاگرد استاد سے کہتا ہے کہ استاد جی مجھ سے نا غلطی ہوگی، تو فرماتا ہے میں کہ بیٹا تو خود ہی غلطی کہہ رہا ہے، تو مزید اس پر کوئی تبصرے کی ضرورت ہے، میں اس پر کیا تبصرہ کروں۔ دلیل نمبر 4، حدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري
ان یقوم للناس باحدى عشرة رکعہ، موطا امام مالک صفحہ 98۔ سائب بن یزید کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ جاؤ لوگوں کو 11 رکعات پڑھاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح 11 رکعات ہے، یعنی 8 تراویح 3 وتر، 8 رکعات تراویح۔ یہاں بات اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں، اس کو بہت زیادہ قوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ موطا امام مالک کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کتاب بہت مضبوط ہے، اس وجہ سے تو ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی تراویح کو نقل کرنے والے 7 افراد۔ نمبر 1 السائب بن یزید، نمبر 2 یزید بن رومان، نمبر 3 عبدالعزیز بن رفیع، نمبر 4 ابی بن کعب، نمبر 5 یحییٰ بن سعید، نمبر 6 محمد بن کعب القرظی، نمبر 7 حسن بصری۔ یہ 7 ہیں۔ ان میں سے سائب بن یزید کے علاوہ جو 6 ہیں، یہ سب کے سب 20 رکعات تراویح نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں تراویح کو نقل کرنے والے 7 افراد ہیں، ان میں سے 6 20 کو نقل کرتے ہیں اور ایک شخص السائب بن یزید ہے۔ ان کے بارے میں اب السائب بن یزید کے جو شاگرد ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 یزید بن خصیفہ، نمبر 2 حارث بن عبد الرحمن، نمبر 3 محمد بن یوسف۔ تو حضرت صائب کے 2 شاگرد یزید بن خصیفہ، حارث بن عبد الرحمن، یہ بھی 20 نقل کرتے ہیں۔ اب ایک شاگرد رہ گئے محمد بن یوسف۔ اچھا، یہ جو محمد بن یوسف ہیں ان کے 2 شاگرد ہیں، یزید بن خصیفہ اور حارث بن عبد الرحمن۔ تھوڑی غلطی ہو گئی، صائب بن یزید کی روایت کے 2 راوی یزید بن خصیفہ، حارث بن عبد الرحمن اور محمد بن یوسف۔ تو 2 راوی صائب بن یزید سے 20 نقل کرتے ہیں۔ محمد بن یوسف، ان کے بارے میں آگے ان کے 2 شاگرد یزید بن خصیفہ، حارث بن عبد الرحمن۔ اب وہ دونوں نے اختلاف کیا کتنی باتوں میں۔ نمبر 1 یزید بن خصیفہ، حارث بن عبد الرحمن قاریوں کی تعداد نہیں بتاتے۔ محمد بن یوسف نے بتایا کہ وہ 2 تھے، ابی بن کعب اور تمیم داری۔ دوسری بات، یزید بن خصیفہ، حارث بن عبد الرحمن یہ نقل کرتے ہیں 20 رکعات، اور محمد بن یوسف نقل کرتے ہیں 11، 13 اور 21۔ توجہ رکھیں۔ آگے محمد بن یوسف کے شاگرد نمبر 5 ہیں امام مالک، یحییٰ بن سعید، عبدالعزیز بن محمد، محمد بن اسحاق، داؤد بن قیس۔ ان میں سے بھی داؤد بن قیس 21 نقل کرتے ہیں، محمد بن اسحاق 13 نقل کرتے ہیں، عبدالعزیز، یحییٰ اور امام مالک 11 نقل کرتے ہیں۔ تو جب ان روایت کے سارے طرق اور سب چیزوں پر غور فرمائیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ اس کے اندر شدید اضطراب ہے۔ بر محدثین کا ضابطہ ہے والاضطراب یوجب ضعف الحدیث، تقریب النووی صفحہ 133، النوع التاسع عشر المضطرب۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ خلاصہ اس جواب کا کیا نکلا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر کے دور کی تراویح کو نقل کرنے والے 7 افراد، ان میں سے یزید بن رومان، عبدالعزیز بن رفیع، ابی بن کعب، یحییٰ بن سعید، محمد بن کعب، حسن بصری، یہ 20 نقل کرتے ہیں۔ ایک راوی السائب بن یزید ہے۔ اب السائب بن یزید کے آگے 3 شاگرد ہیں، ان میں سے یزید بن خصیفہ، حارث بن عبد الرحمن، وہ بھی صائب کے حوالے سے 20 نقل کرتے ہیں۔ ایک شاگرد ہے محمد بن یوسف۔ آگے محمد بن یوسف کے 5 شاگرد ہیں، ان میں سے ایک داؤد بن قیس 21 نقل کرتے ہیں، دوسرے محمد بن قیس 13 نقل کرتے ہیں، امام مالک، یحییٰ، عبدالعزیز یہ 11 نقل کرتے ہیں۔ تو صاحب والی روایت میں اضطراب آ گئی، اس لیے یہ روایت وجہ استدلال کے قابل نہیں۔ اچھا، پھر اس کے راوی حضرت امام مالک بھی ہیں اور حضرت صائب بن یزید خود راوی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ہیں۔
حضرت عمر کے دور کے ہو گئے صائب بن یزید، ان سے محمد بن یوسف اور ان سے مالک۔ جہاں تک تعلق صائب بن یزید کا ہے، ان کا اپنا عمل 20 کا ہے۔ معرفت السنن والآثار للبیہقی جلد 2 صفحہ 305 کتاب الصلاۃ۔ صائب بن یزید کہتے ہیں کننا نقوم فی رمضان، کننا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب ب20 رکعۃ والوتر، یعنی حضرت عمر کے دور کے راوی صائب، ان کا اپنا عمل یہ تھا کہ ہم حضرت عمر کے دور میں 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ پھر ان کے بعد صائب کے بعد محمد بن یوسف اور امام مالک۔ امام مالک کا اپنا عمل، ابن رشد نے بدایت المجتہد میں لکھا، پیچھے بات گزر چکی ہے، وختار مالک فی احد قولی القیام ب20 رکعہ، ایک قول 36 کا اور ایک 20 کا۔ اور ضابطہ ہے المنار ما شرحہ صفحہ 190، عمل الراوی بخلاف روایتہ بعد الروایہ مما هو خلاف بیقین یثبت العمل به عندنا۔ راوی اپنی روایت کے خلاف عمل کرے تو پھر راوی کے عمل کو دیکھتے ہیں تو راوی کی روایت پر عمل ختم ہو جاتا ہے، وہ قابل استدلال روایت نہیں جاتی۔ اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ اس لیے اس روایت کو بطور دلیل کے پیش کرنا یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہمارے محدثین نے یہ 8 اور 20، یعنی 20 کے علاوہ جو 8 والی روایات آئی ہیں، ان روایات کے درمیان جو تطبیق کیسے دی ہے وہ بات سمجھنے کی۔ تطبیق یوں دی ہے، بعض حضرات کہتے ہیں تطبیق دیتے ہیں، اور بعض محدثین ترجیح کہ ہم کس روایت کو ترجیح دیں، 20 والی کو یا 8 والی کو۔ ترجیح والے کہتے ہیں امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ ابن عبد البر، وفات 463 ہجری، ان الاغلب عندي ان قوله 11 وهم، یہ علامہ زرقانی نے شرح موطا میں نقل کیا ہے، ان الاغلب عندي ان قوله 11 وهم، اثر 20 ہے اور 11 والی وہم ہے، لہٰذا یقین والی وہم پر ترجیح دیں گے۔ تو انہوں نے 20 کو 8 پر ترجیح دی ہے۔ اور بعض محدثین جو تطبیق دیتے ہیں ان کا موقف کیا ہے؟ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی، وفات 458 ہجری، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 496، باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان، فرماتا ہے وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَایَتَيْنِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ ب11 ثُمَّ كَانُوا يَقُومُونَ ب20 فَيُوتِرُونَ ب3۔ ان کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ پہلے 11 یعنی 8 تراوی اور 3 وتر، اور پھر 23 20 تراوی اور 3 وتر، تو پہلے وہ عمل تھا پھر یہ عمل تھا، دونوں ٹھیک ہے۔ حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی، وفات 855 ہجری، عمدۃ القاری جلدار صفحہ 246 پر فرماتے ہیں لعل هذا كان من فعل عمر اولا ثم نقلهم الى 23، ممکن ہے کہ پہلے 8 ہو اور پھر 8 کو چھوڑ کر 20 والے عمل کو مستقل اختیار کیا گیا۔ ملا علی بن سلطان محمد قاری، ملا علی قاری، وفات سن 1014 ہجری، مرقات المفاتیح، یہ فرماتے ہیں وجمع بینہما بانہ وقع اولا ای 11 رکعۃ فی زمان عمر ثم استقر الامر علی 20 فانہ المتوارث، پہلے 11 یعنی 8 تراوی 3 وتر، اور پھر 20 رکعت تراوی اور 3 وتر، تو معاملہ اس پر فائنل ہو گیا، مستقل ہی ہو گیا، اجماع اسی پر ہو گیا، پھر امت کے اندر یہی چلا ہے۔ ہاں علامہ ظہیر احسن شوق نیموی، وفات 1322 ہجری، امام بہقی کی تطبیق کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں حاشیہ سار السنن وجمع البہقی بینہما كانوا یقومون ب11 ثم قاموا ب20 واوتروا ب3 وقد عدوا ما وقع فی زمان عمر رضی اللہ عنہ کالاجماع، پہلے 8 پھر 20، پہلے 11 پھر 23، اور بعد میں اسی پر اجماع ہو گیا۔ 5واں جواب جو آپ کی فائل کے اندر نہیں، یہ بھی ذہن نشین فرما لیں۔
روایات کو جمع کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بعض روایات میں 8، بعض روایات میں 12 اور بعض میں 20، بعض میں 8، بعض میں 12 اور بعض میں 20۔ اچھا، اور اوقات کو دیکھیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس میں ایک ہے ثلث اللیل، تہائی رات تک تراویح پڑھی، ایک میں نصف اللیل، آدھی رات تک، ایک میں آخر اللیل، رات کے آخر تک۔ اس میں یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں جب ہم تراویح پڑھ کے فارغ ہوئے گھر آئے تو یوں سمجھیں کہ ساری کا وقت ختم ہونے والا تھا، یعنی بالکل آخر میں آئے۔ اب ان دونوں کو ملا لیں، 8، 12 اور 20، ثلث اللیل تہائی، نصف اللیل آدھی، آخر اللیل آخر، تو دونوں کو ملانے سے بات سمجھ آتی ہے کہ ممکن ہے پہلے دن 8 ہوں، اس لیے ثلث اللیل تہائی تک، پھر ایک دن چھوڑ کر 23 کو 12 ہوں اور وقت نصف اللیل تک، پھر ایک دن چھوڑ کر آگے 25 ممکن ہے کہ اس کے بعد 20 ہوں اور وقت آخر اللیل۔ تو یہ ترتیب ایسی ہے جو انسان کے دماغ کو لگتی ہے، 8، 12 اور 20، ثلث اللیل، نصف اللیل، آخر اللیل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تینوں پر عمل ہوا ہو، 8 پڑھی ہوں، 12 پڑھی ہوں، ہے نا کہ 13 رکعت بھی آ رہی ہیں، تو 12 پڑھی ہوں، اور پھر آخر میں 20، اور اجماع 20 پر ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اسی کو لے لیا، 12 اور 8 اور 12 کو چھوڑ دیا اور 20 کو مستقل لے لیا۔ اب یہ اگر تطبیق پیدا کریں گے تب بھی کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ اور چھٹا جواب یہ بھی ذہن نشین فرما لیں، اور یہ جو ہم نے 8، 12 اور 20 کی ترتیب رکھی، مستقل ضابطہ ہے، انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخر والا عمل ہے اس کو لیتے ہیں اور پہلے والے عمل کو چھوڑ دیا، تو مستقل آپ کا جو آخری عمل 20 کا تو اسی کو صحابہ کرام نے اپنا لیا ہے۔ چھٹا جواب، اگر یہ مان لیا جائے اور روایات سے ثابت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 بھی ثابت ہیں، 20 بھی ہیں، تو اس پر ایک ضابطہ ہے، اذا جاء الخبران عن النبی صلی اللہ علیہ اذا جاء الخبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی سے 2 قسم کی روایتیں آ جائیں، نظر الی ما عمل به اصحابہ، تو دیکھیں گے حضور کے بعد صحابہ نے کس پر عمل کیا، جس پر عمل کیا اس کو لیں گے، جس کو چھوڑا ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام کا دائمی معمول ہے اور متوارث معمول ہے، صحابہ کرام میں چلا ہے، وہ 20 کا ہے، اس لیے اس 20 والے کو لیں گے۔ ساتواں جواب، یہ مان بھی لیا جائے کہ آپ کے ہاں 8 بھی ہیں اور 20 بھی ہیں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ پہلے عمل کون سا ہے اور بعد والا عمل کون سا ہے۔ پہلے والے کو متروک کہتے ہیں، بعد والے کو معمول کہتے ہیں، اور معمول اور متروک کا پتہ چلے گا صحابہ کرام کے عمل سے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اضحیہ قربانی کے باب میں کہ اونٹ میں 10 شرکا ہوں یا 7 ہوں، پہلے 10 والی روایت لائے نا، ہاں 10 والی لائے اور پھر بعد میں 7 والی لائے، اور اس پر فرماتے ہیں جو 7 والی نقل کرنے کے بعد والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام کو جو عمل ہے وہ 7 والی پر ہے، تو معمول ہوا کہ 10 والی متروک ہے اور 7 والی معمول ہے، تو معمول کو لیں گے، متروک کو چھوڑ دیں گے۔ تو اگر ہم 8 والی روایت کو سند صحیح کے ساتھ مان بھی لیں، وہ متروک ہے اور 20 والی معمول ہے، اس لیے امت نے متروک کو چھوڑ دیا ہے اور معمول کو لے لیا ہے۔ بہرحال یہ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے تراویح کے اوپر اپنے دلائل کا، اور ان کے دلائل کا ہم نے جائزہ لیا کہ وہ دلائل کس حد تک ہیں کہ جس کی بنیاد پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے بہت سارے اکابر ہیں کہ جن کی عبارات کو پیش کر کے ثابت کیا گیا، کوشش کی گئی ہے کہ احناف کے اکابر بھی 20 رکعت تراویح کے قائل نہیں بلکہ 8 کے تھے، بطور خاص اس میں 11 نام لیے جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد بن حسن، نمبر 2 علامہ ابو محمد عبداللہ بن یوسف الزیلعی، نمبر 3 علامہ عینی، نمبر 4 علامہ ابن الحمام، نمبر 5 علامہ ابن نجیم،
نمبر 6 علامہ ملا علی قاری، نمبر 7 شیخ عبدالحق محدث دہلوی، نمبر 8 قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی، نمبر 9 مولانا عبدالحی لکھنوی، نمبر 10 علامہ انور شاہ کشمیری، نمبر 11 شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالی۔ ہمارا جو دورہ تحقیق المسائل آن لائن ہے، اس کے اندر جہاں تراویح، وطر، صلاۃ العیدین اور زکوٰۃ یہ مسائل تھے، وہاں یہ مسئلہ بھی تھا کہ عبارات اکابر کو بھی بیان کیا جائے۔ عبارات اکابر کا بہت وسیع باب ہے۔ کچھ عبارات عقائد کے بارے میں ہیں، کچھ عبارات مسائل کے بارے میں ہیں، کچھ عبارات تصوف اخلاق کے بارے میں ہیں، اور کچھ عبارات تاریخی اعتبار سے۔ مختلف قسم کے اعتراضات عبارات کو لے کر کیے گئے ہیں۔ ہم اپنے اکابرین کو مانتے ہیں تو اکابرین کا دفاع بھی کرتے ہیں، اکابرین کو مانتے ہیں، ان پر آنے والے اعتراضات کو صاف کر کے جواب بھی دیتے ہیں۔ ہمارے ذمے ہے اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے۔ ابھی ایک ماہ قبل ہمارا ایک دورہ تھا الفقہ الاکبر کا، انگلینڈ کے علماء کا الگ ہوا، امریکہ کینیڈا کا الگ ہوا، ترکی کا الگ ہوا، ہندوستان کے علماء کا الگ ہوا۔ اس میں بطور خاص ہندوستان کے علماء سے میں نے گزارش کی تھی کہ ہم انشاءاللہ عبارات اکابر پر مستقل اسباق چلانا چاہتے ہیں۔ حضرات نے بہت خوشی سے قبول کیا، اشتیاق کا اظہار کیا، اور سب کی متفقہ خواہش تھی اس عنوان کو ضرور آنا چاہیے۔ تو عبارات اکابر کے حوالے سے چونکہ اب وقت کم ہے، ساری عبارات تو ہو نہیں سکتی، تو پھر ہم نے مشورے سے یہ مناسب سمجھا کہ اس دورہ تحقیق المسائل آن لائن میں ہم تراویح کے متعلقہ جو عبارات ہے وہ پیش کر کے جواب دیتے ہیں، تاکہ عبارات اکابر کا ایک حصہ آ جائے۔ باقی انشاءاللہ پھر وقت کے ساتھ وہ بھی چلتے رہیں گے۔ اگر آپ ذرا ذہنی طور پر تیار ہوئے، آپ آمادہ ہوئے، آپ نے ساتھ دیا، تو ہم انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک سے فارغ ہو کے سلسلے کو مستقلاً شروع کر دیں گے، تاکہ وہ عبارات جو عقائد کے متعلقہ ہیں، وہ عبارات جو مسائل کے متعلقہ ہیں، وہ عبارات جو تصوف کے متعلقہ ہیں، وہ عبارات جو تاریخی اعتبار سے ہیں کہ یہ واقعہ غلط ہے، یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے، یہ واقعہ قرآن کریم کے خلاف ہے، اس طرح واقعات متعلقہ ہم ساری عبارات پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے اکابر پر اعتراضات کرنے والے سن لیں، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہم انشاءاللہ ان قرضوں کو چکا کر دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو گلہ نہیں رہے گا کہ اکابرین کے دفاع کرنے والے کوئی نہیں تھے۔ ہم اکابرین علماء دیوبند کے روحانی بیٹے ہیں، ہم روحانی بیٹے بن کر دکھائیں گے۔ روحانی بیٹے کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کے باپ پر کوئی اعتراض کرے تو باپ کا جواب بیٹا دے۔ اور یہ بات تمام کان کھول کر سن لیں، اپنے دوسروں کے اکابرین کی پگڑیاں اچھالنا، یہ فرقہ واریت، اپنے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع کرنا، یہ غیرت۔ ہم دوسروں کے اکابرین کی پگڑیاں پھلانگ کر، اچھال کر فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، لیکن اپنے اکابرین کی پگڑیوں کا دفاع کر کے غیرت کا ثبوت ضرور دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ نے چاہا تو ہم یہ سارے معاملات کھول کے رکھ دیں گے، ہمارے مخالف کو گلہ نہیں رہے گا کہ اکابر کا دفاع نہیں کیا۔ ہم انشاءاللہ اپنے اکابر کا دفاع کریں گے، اللہ نے چاہا، اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، قوت دلیل کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، سبحان اللہ، ہمارے وہم و گمان سے بلند و بالا ہے، ان کا دفاع بھی کیا ہے، اصحاب پیغمبر کا بھی کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی کریں گے، فقہا کا بھی کریں گے، محدثین کا بھی کریں گے، مفسرین کا بھی کریں گے، مشائخ امت کا بھی کریں گے، مشاہیر ملت کا بھی کریں گے، اور بطور خاص اکابر دارالعلوم دیوبند، اللہ نے زندگی تو ہم ضرور انشاءاللہ ان کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ فی الحال ہم ان عبارات کو لیتے ہیں جو عبارات تراویح کے متعلقہ ہیں۔ چلو کچھ عبارات بھی آ جائیں گی اور ہمارے موضوع کا کسی حد تک انشاءاللہ العزیز یہ تکملہ اور تتمہ بھی ہو جائے گا۔
حضرت امام محمد رحمہ اللہ پر اعتراض یہ ہے، حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالی موطا امام محمد صفحہ 132 باب قیام شہر رمضان، اس میں حدیث لائے ہیں عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة۔ یہ دیکھیں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ موطا امام محمد میں باب قیام شہر رمضان کے اندر 8 رکعت والی امی عائشہ کی حدیث لائے ہیں، تو معلوم ہے کہ امام محمد 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ ہم نے کہا وہ بات سمجھو، امام محمد بن حسن شیبانی احناف کے ماتھے کا جھومر، ہم چھوٹوں کے سر کا تاج، وفات 189 ہجری، وہ اپنی کتاب موطا امام محمد میں یہ حدیث 2 بار لائے ہیں۔ نمبر 1 باب صلاۃ اللیل، یہ بتانے کے لیے تہجد ہے۔ نمبر 2 باب قیام شہر رمضان، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تہجد صرف غیر رمضان میں نہیں، رمضان میں بھی پڑھنے ہیں۔ صلاۃ اللیل میں عروہ بن زبیر سے لائے، قیام شہر رمضان میں ابو سلمہ سے لائے، تو یہ بتایا کہ تہجد رمضان میں بھی پڑھنے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی پڑھنے ہیں۔ پھر جواب نمبر 2 حضرت امام محمد باب قیام شہر رمضان میں حضرت عائشہ کی حدیث لائے جس میں باجماعت نماز کا ذکر ہے، جس میں باجماعت نماز کا ذکر ہے، رکعات کا تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے لائے جس میں قیام رمضان کی ترغیب ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زیر بحث حدیث جس میں 11 رکعات با وتر کا ذکر ہے، اس میں نہ جماعت کا ذکر ہے نہ ہی ترغیب کا ہے، نہ جماعت کا ہے اور نہ ہی ترغیب کا ہے، بات سمجھیں، بلکہ اکیلی نماز کا بیان ہے۔ معلوم ہوا اس حدیث عائشہ کو رمضان میں تہجد ہی کے لیے لائے، نہ کہ تراویح کے لیے۔ باب قیام شہر رمضان میں لائے، توجہ سے بات سمجھیں، تو یہ تراویح نہیں سمجھائی جا رہی، تہجد بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے امام محمد سمجھا رہے ہیں کہ غیر رمضان میں تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح رمضان میں بھی تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ امام محمد 8 تہجد کے قائل ہیں، تراویح 20 کے قائل ہیں۔ دوسرا اعتراض حضرت علامہ زیلعی حنفی کہتے ہیں نصب الرایہ شرح ہدایہ میں، وہ کہتے ہیں عند ابن حبان فی صحیح عن جابر بن عبد اللہ انہ علیہ السلام قام بہم فی رمضان فصلی 8 رکعات و اوتر، کہ حضرت علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے نصب الرایہ شرح ہدایہ میں جابر بن عبداللہ سے روایت لائے ہیں ابن حبان کے حوالے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت رمضان میں پڑھائی ہے اور وتر پڑھائے ہیں، تو 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ ہم نے کہا بات سمجھے، علامہ زیلعی رحمہ اللہ نے ہدایہ کی شرح لکھی ہے نصب الرایہ، اور اس میں ایک یہ اہتمام فرمایا کہ جو احادیث کہیں کہیں مختلف کتب میں تھی ان سب کے حوالہ جات جمع کیے ہیں، وہ سارے آثار نقل کیے ہیں۔ الہدایہ میں اگر ایک حدیث موجود ہے تو یہ کتب حدیث میں کس کس کتاب میں موجود ہیں، ان کو نصب الرایہ میں جمع کیا۔ اور دوسرا، ایک موضوع پر اگر مختلف روایات ہیں تو وہ جمع کی ہیں۔ اب تراویح ایک عنوان ہے، اس عنوان پر 20 کی بھی روایات ہے، اس عنوان پر 8 کی بھی ہے، تو علامہ زیلعی 8 والی بھی لائے ہیں اور 20 والی بھی لائے ہیں۔ تم نے 8 والی نقل کی ہے اور 20 والی نقل نہیں کی۔ یہ علامہ زیلعی نصب الرایہ جلد 2 صفحہ 150 پہ روایت لائے عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتن سوى الوتر، یہی علامہ زیلعی لائے عن الصائب بن یزید قال كنا نقوم فی زمن عمر بن الخطاب ب20 رکعتا والوتر، یہی علامہ زیلعی نصب الرایہ کے اندر لائے عن یزید بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان
بثلاث وعشرین رکعہ، یہ لائے۔ تو تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ علامہ سیالی 8 کے بھی قائل ہیں، 20 کے بھی قائل ہیں، چلو کوئی اعتراض تو بنتا، کیونکہ 8 کو بھی نقل کیا، 20 کو بھی نقل کیا، وہ تمہیں اعتراض کرنا بھی نہیں آیا۔ اصل بات کیا ہے کہ حضرت علامہ سیالی رحمۃ اللہ علیہ 8 والی بھی لائے ہیں، 20 والی بھی لائے ہیں، اپنا موقف ان کا 8 کا نہیں بلکہ اپنا موقف علامہ سیالی کا 20 کا ہے، جو کہ ہدایہ کا ہے، یہ ہدایہ کا شرح ہے۔ تو جو ان کے ماتن کا ہے وہی ان کا اپنا ذہن ہے، ان کا اپنا موقف ہرگز 8 کا نہیں۔ کوئی ایک حوالہ پیش کرو کہ علامہ سیالی یہ فرمائے کہ میں 8 کو مانتا ہوں، 8 کا قائل ہوں، 20 کو نہیں مانتا، 20 کے بدلے 8 کو سنت مانتا ہوں، لاؤ پیش تو کرو نا۔ یہ تو علامہ سیالی کی دیانت ہے کہ موقف 20 کا ہے، قول 20 کا ہے، فتویٰ 20 پر ہے، اور 8 والی روایت بھی لائے ہیں۔ یہ نہیں کہا تمہارے یہاں اس موضوع پر حدیث ہی نہیں ہے، حدیث ہے، اس کے جوابات یہ ہیں، اس کی صحت ایسی ہے، اس کی سند ایسی ہے، اس پر کلام یہ ہے۔ تیسرا اعتراض، حضرت علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی عمدۃ القاری جلد 5 صفحہ 457 باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صلاۃ اللیل میں فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ لَمْ يُبَيَّنْ فِي الرِّوَايَاتِ الْمَذْكُورَةِ عَدَدُ الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّاهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي تِلْكَ اللَّيَالِي قُلْتُ روى ابن خزیمہ وابن حبان من حدیث جابر رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات ثم اوتر۔ اگر وہ شخص کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعداد کا ذکر ہی نہیں رکعات کا، یعنی راتوں میں جو آپ نے پڑھائی تھی تعداد کا ذکر ہی نہیں، میں جواب میں کہوں گا ابن خزیمہ ابن حبان نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے، اس میں 8 رکعات کا ذکر ہے، تو یہ تو نہ کو رکعات کا ذکر ہی نہیں، یہ ایک حدیث بیان کی ہے۔ اب حضرت علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی یہاں پہ 8 کے قائل نہیں ہو رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں 8 کی اور دوسری 20 کی دونوں مروی ہیں۔ تو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے دیانت داری کا مظاہرہ کیا، 8 رکعات والی بھی نقل فرمائی اور 20 والی کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے عمل کا مدار 8 رکعات والی پر نہیں بلکہ 20 والی پر رکھا ہے، اور 20 والی روایات عمدۃ القاری میں نقل کی ہیں۔ دیکھیں عن السائب بن یزید الصحابی عن سائب بن یزید قال كانوا يقومون على عهد عمر رضی اللہ تعالی عنہ ب20 رکعہ وعلى عهد عثمان وعلی رضی اللہ عنہما مثلا۔ نمبر 2 عن یزید بن رومان قال كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان ب23 رکعہ۔ نمبر 3 عن علی انه امر رجلا ان يصلي بهم في رمضان ب20 رکعہ۔ عمدۃ القاری جلد 5 صفحہ 459 باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صلاۃ اللیل۔ اسی طرح علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی اللہ اکبر 20 والی روایات کا عمل ہے، اور کیا فرماتے ہیں یشرون وحقاہ الترمذی عن اکثر اہل العلم ان ربی عمر وعلی وغیرہما من الصحابہ وهو قول اصحاب الحنفیہ۔ عمدۃ القاری باب فضل من قام رمضان، وہ فرماتے ہیں حنفیہ کا عمل اس بات پر ہے کہ ہم 20 رکعات تراویح کے قائل ہیں۔ پھر عمدۃ القاری باب تحریض النبی علی صلاۃ اللیل، علامہ عینی فرماتے ہیں ان عددها 20 رکعہ، تراویح کی رکعات 20 ہیں۔ پھر علامہ عینی عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں واحتج اصحابنا بالشافعیہ والحنابلہ بما رواه البیہقی باسناد صحیح، کہ یہ جو اصل الکبریٰ للبیہقی کے اندر روایت ہے عن السائب بن یزید الصحابی قال كانوا يقومون على عهد عمر رضی اللہ عنہ ب20 رکعہ وعلى عهد عثمان وعلی رضی اللہ عنہما مثلا۔ ہمارے اصحاب یعنی احناف اور شوافی اور حنابلہ نے اسی پر فتویٰ دیا ہے، اس کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے۔ پھر یہی علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ دیکھو کتنی کھل کے بار بار بات کرتے ہیں، حوالے پر حوالے نقل کرتے جا رہے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ ہے۔ ولا شک فی تحقیق الامن من ذلک بوفات علیہ الصلوۃ والسلام ویکون سنہ وکون 20 سنت الخلفاء الراشدین۔ شرفت القدیر ابن الحمام رحمہ اللہ تعالی۔ اسی طرح پھر ابن نجیم کا آگے حوالہ ہے
البحر الرائق کے حوالے سے۔ میں خیر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی 8 کے قائل نہیں، بلکہ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی 20 کے قائل تھے۔ یہ جھوٹ مت بولو کہ یہ حضرات 8 کے قائل تھے، بلکہ یہ لوگ 20 کے قائل تھے۔ اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کچھ اور بھی اعتراضات ہیں، اگلا ذرا جواب لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں یہاں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ بہرحال آپ انشاءاللہ مطمئن رہیں، اللہ نے چاہا تو عقائد، مسائل، اخلاق، تصوف اور جو عبارات موجود ہیں انشاءاللہ ان کا تشفی بخش آپ کی خدمت جواب دیا جائے گا۔ پڑھانا ہمارے ذمے، پڑھنا آپ کے ذمے، سنانا ہمارے ذمے اور سننا آپ کے ذمے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو قبول فرما لے، اس دورے کے باعث اجر و ثواب بنا دے، پورے عالم کے لیے نافع بنا دے۔ ارادہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارا بہت کچھ کرنے کا ہے، بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ ہمت کریں اور نیت فرما لیں کہ ہم پورے عالم میں دلیل کے ساتھ اپنے مسلک کو اکابر کے منہج کے مطابق لے کر چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔